السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں 4 حرفی الفاظ، ان کے معانی اور ساتھ ہی ان کا استعمال۔ یہ آؤ اردو سیکھیں اس کورس کا ایک اہم سبق ہے، جس میں آپ کو اردو زبان پڑھنا، لکھنا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو استعمال کرنا سکھایا جائے گا۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ تو آج کا سب سے پہلا لفظ ہے با الف زبر با، با واو پیش بو، بابو، بابو۔ اس کا معنی ہے جناب، شہزادہ۔ جیسے اس کا استعمال ہوتا ہے، وہ فلاں کا بابو ہے، وہ بابو ہے، یا فلاں شخص فلاں بابو ہے۔ ٹاپو، ٹا الف زبر ٹا، پا واو پیش پو، ٹاپو، ٹاپو۔ اس کا معنی ہے جزیرہ یا خشکی کا وہ ٹکڑا جو چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہو۔ جیسے وہاں پر ایک ٹاپو ہے، ایک جزیرہ ہے۔ چاقو، چا الف زبر چا، قاف واو پیش قو، چاقو۔ اس کے معنی ہے چھری۔ زید کا چاقو کہاں ہے؟ زید میرے پاس چاقو لے کر آیا، یعنی وہ کاٹنے کا آلہ آتا ہے قسم کا، جسے چاقو نام سے جانتے ہیں، اور بعض لوگ اسے چھری بھی کہتے ہیں۔ قابو، قاف الف زبر قا، با واو پیش بو، قابو، قابو۔ اس کے معنی ہے موقع، فرصت، اختیار، زور۔ وہ میرے قابو میں ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ لیمو، لام یازر لی، میم واو پیش مو، لیمو، لیمو۔ اس کا معنی ہے ایک خاص قسم کا پھل جو کھٹاس دیتا ہے، اور جس کے رس میں کھٹاس ہوتی ہے اور وہ اس کا استعمال ہوتا ہے، وہ مراد ہے۔ گیرو، گاف یازر گی، را واو پیش رو، گیرو۔ اس کا معنی ہے ایک خاص قسم کی لال مٹی، خاص قسم کی لال مٹی گیرو کہلاتی ہے، گیرو۔ آگے ہے، جیسے اس کا استعمال ہوگا فلاں جگہ گیرو ہے، یا فلاں جگہ گیرو ہے۔ آگے بولو، بولو، با واو پیش بو، لام واو پیش لو، بولو۔ اس کا معنی ہے بولنا، کچھ کہنا۔ چلو تم کچھ کہو، بولو۔ سوچو، سین واو پیش سو، چا واو پیش چو، سوچو، یعنی سوچنا، غور و فکر کرنا۔ ذرا سوچ لو، ذرا سوچو تو صحیح۔ کھولو، کاف میں ہا لگا، کھا واو پیش کھو، لام واو پیش لو، کھولو، کھولو۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو کھولنا، کسی چیز کو کے ساری چیز الگ کرنا، دروازہ کھولنا۔ جیسے کہیں گے دروازہ کھولو۔ سیکھو، سین یازر سی، کاف میں ہا لگا، کھا واو ساکن، سیکھو، سیکھو۔ اس کا معنی ہے سیکھنا، کوئی چیز حاصل کرنا، جو چیز نہ جانتے ہو اس چیز کو جاننا۔ فلاں چیز سیکھو۔ دیکھو، دال یازر دی، کاف میں ہا لگا، کھا، کھا واو ساکن، دیکھو۔ اس کا معنی ہے دیکھنا، کوئی چیز دیکھنا، کسی چیز کی طرف نظر کرنا۔ تم ادھر دیکھو۔ بیٹھو، با یازر بی، بیٹھو، با یازر بے، ٹا میں ہا لگا، ٹھا واو ساکن، بیٹھو، بیٹھنا۔ اس کا معنی ہے کھڑا ہونا، اور بیٹھنا جس طرح ہوتا ہے ایک پوزیشن جس میں ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھنا۔ تو تم یہاں پر بیٹھو۔ بھائی، با میں ہا لگا، بھا
الف زبر با الف بھا حمزہ یا زیر ای بھائی بھائی اس کا معنی ہے جو اپنا بھائی ہو. اس کا استعمال ہوتا ہے رشتہ ناتا میں. یہ میرا بھائی ہے وہ تیرا بھائی ہے. تھالی تا میں یہاں لگا تھا الف تھا لام یا زیر لی تھالی اس کا معنی ہے پلیٹ. فلاں آدمی اور فلاں آدمی دونوں ایک ہی تھالی میں کھاتے ہیں. زید اور بکر ایک ہی تھالی میں کھاتے ہیں یعنی ایک ہی پلیٹ میں کھاتے ہیں. خالی خا الف زبر خا لام یا زیر لی خالی اس کے معنی ہے خالی ہونا. جیسے کہتے ہیں فلاں کمرے میں کوئی نہیں ہے فلاں کمرہ خالی ہے. باری با الف زبر با را یا زیر ری باری اس کا معنی ہے موقع نوبت نمبر وقت. آج فلاں کی باری ہے یعنی فلاں کا موقع ہے فلاں کا نمبر ہے. باسی با الف زبر با سین یا زیر سی باسی اس کا معنی ہے کوئی چیز تازہ نہ ہونا بلکہ کوئی چیز کئی دنوں سے رکھی ہوئی ہو یا کچھ دیر سے ہو اسے کہیں گے باسی. جیسے رات کی روٹی پڑی ہو تو کہتے ہیں یہ باسی روٹی ہے. پانی پا الف زبر پا نون یا زیر نی پانی پانی سے پانی ہی سمجھا جاتا ہے. ایک خاص قسم جو پانی جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے پانی سمجھا جاتا ہے. جیسے فلاں بور کا پانی لاؤ پانی آ رہا ہے. ساتھی سین الف زبر سا تا میں ہا لگا تھا یا ساکن ساتھی اس کا معنی ہے ساتھ رہنے والا. زید بکر کا ساتھی ہے. ہاتھی ہا الف زبر ہا تا میں ہا لگا تھا یا ساکن ہاتھی اس کا معنی ہے ایک خاص قسم کا جانور جو سڑ والا ہو اسے کہتے ہیں ہاتھی. یہ زید کا ہاتھی ہے. شادی شین الف زبر شا دال یا زیر دی شادی اس کا معنی ہے ایک خاص قسم کا تعلق جو ایجاب و قبول کے بعد ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شادی. زید کی فاطمہ سے شادی ہو گئی. راضی را الف زبر را زاد یا زیر زی راضی اس کا معنی ہے خوش. پس خوش اس کے بعد اس کا معنی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ بات مان چکا ہے وہ اس بات پر راضی ہے یعنی وہ اس بات پر متفق ہے وہ اس بات کو مانتا ہے. قاضی قاف الف زبر قا زاد یا زیر زی قاضی اس کا معنی ہے فیصلہ کرنے والا. فلاں آدمی نکاح کا قاضی ہے یعنی نکاح پڑھانے والا ہے نکاح کا فیصلہ کرنے والا ہے. بالی با الف زبر با لام یا زیر لی بالی اس کا معنی ہے گیہوں کا خوشہ گیہوں کا خوشہ. اور دوسرا معنی ہے کان میں پہننے کا حلقہ. تو دونوں استعمال بتاتے ہیں. جیسے یہ اس کے کان کی بالی ہے اور یہ گیہوں کی بالی ہے. دونوں طرح اس کا استعمال ہوتا ہے. بھاری با میں ہا لگا بھا بھا الف زبر بھا بھا را یا زیر ری بھاری اس کا معنی ہے وزن دار وزنی زیادہ وزن والا. جیسے یہ بیڈ بہت بھاری ہے یہ کرسی بہت بھاری ہے یعنی بہت وزنی ہے. جھاڑی جیم میں ہا لگا جھا الف جھا ڑا یا زیر ری جھاڑی جھاڑی اس کا معنی ہے چھوٹا اور گھنا خاردار درخت. چھوٹا اور گھنا کانٹے والا درخت اسے کہتے ہیں جھاڑی. ادھر مت جاؤ ادھر بہت سی جھاڑی ہے جھاڑی میں مت جاؤ کانٹے چبھ جائیں گے. گاڑی گاف الف زبر گا ڑا یا زیر ری گاڑی اس کا معنی ہے گاڑی ہوئی چیز یعنی کسی چیز کو زمین میں گاڑ دی جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں گاڑی. اور دوسرا
اسباب لادنے یا سوار ہونے والی چیز جو سواری کے لیے استعمال ہوتی ہے اسے بھی کہتے ہیں گاڑی. یہ زید کی گاڑی ہے. زید نے لکڑی گاڑ دی. روٹی را واو پیش رو تا یا زیر تی روٹی. اس کا معنی ہے ایک خاص قسم کی چیز جو بطور خوراک کھائی جاتی ہے اور جو گیہوں وغیرہ اور چاول وغیرہ کو پیس کر تیار کی جاتی ہے آٹے سے، تو اسے کہتے ہیں روٹی. موٹی میم واو پیش مو تا یا زیر ٹی موٹی. اس کا معنی ہے جو صحت میں زیادہ ہو، موٹاپن ہو، اسے کہیں گے موٹی، یعنی پھلا ہوا ہو اسے کہیں گے. جیسے زید موٹا ہے، یہ فاطمہ موٹی ہے. ہولی ہا واو پیش کو لام یا زیر لی ہولی. اس کا معنی ہے ہندوؤں کا ایک خاص قسم کا تہوار. جیسے کل ہولی کا دن ہے، یعنی ہندوؤں کے ایک تہوار کا دن ہے. برفی با را زبر بر فا یا زرفی برفی، ایک خاص قسم کی مٹھائی. جیسے تم برفی لے آؤ، یعنی ایک خاص قسم کی مٹھائی لے آؤ. پگڑی پا گاف زبر پگ ڑا یا زیر ڑی پگڑی. اس کا معنی ہے عمامہ، صافہ، یعنی سر پر جو باندھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں پگڑی. تم پگڑی باندھ لو. مکڑی میم کاف زبر مک ڑا یا زیر ڑی مکڑی. اس کا معنی ہے ایک خاص قسم کی مخلوق یا ایک خاص قسم کا حشرات الارض جو جال وغیرہ لگاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں گھر میں مکڑی کا جالا ہے. درزی دال رازبر در زا یا زیر زی درزی. اس کا معنی ہے کپڑا سیلنے والا. کوئی چیز سیلنے والے کو درزی کہیں گے. فلاں آدمی درزی کا کام کرتا ہے، یعنی کپڑا سیلتا ہے. سردی سین رازبر سر دال یا زیر دی سردی. اس کا معنی ہے ٹھنڈک. جیسے کہتے ہیں ابھی سردی کا موسم ہے، یعنی ٹھنڈی چل رہی ہے. گرمی گاف را زبر گر میم یا زیر می گرمی. ابھی گرمی کا موسم ہے، یعنی گرمی لگ رہی ہے اور تپش ہو رہی ہے. سرخی سین را پیش سر خا یا زیر خی سرخی. اس کا معنی ہے لال رنگ، لال قسم کا رنگ. جیسے فلاں کا گھوڑا سرخی مائل ہے، یعنی لال قسم کا ہے. کرسی کاف را پیش کر سین یا زیر سی کرسی. اس کے معنی ہے ایک خاص قسم کا بیٹھنے کا آلہ جو بطور بیٹھک کے استعمال ہو، جس پر بیٹھا جائے اسے کرسی کہتے ہیں. مرغی میم را پیش مر غین یا زیر غی مرغی. اس کا معنی ہے ایک خاص قسم کی مخلوق جو زمین میں چلتی ہے اور جسے کھایا بھی جاتا ہے اور جسے پالا بھی جاتا ہے. جیسے یہ بکر کی مرغی ہے. بجلی با جیم زیر بیج لام یا زیر لی بجلی. اس کے معنی ہے لائٹ وغیرہ کا کنیکشن یا بجلی ایک خاص قسم کی دھات ہے جس کی وجہ سے جو الیکٹرک سامان ہے، جو پنکھے ہیں، لائٹ وغیرہ چلتی ہے، وہ اسی کے طاقت سے، اسی کے پاور سے چلتی ہے، تو اسے کہتے ہیں. جیسے آج بجلی نہیں ہے، یعنی لائٹ نہیں ہے. بکری با کاف زبر بک را یا زیر ری بکری، ایک خاص قسم کا جانور. یہ عمر کی بکری ہے. کشتی کاف شین زبر کش تا یا زیر تی کشتی. اس کا معنی ہے ایک خاص قسم کی بناوٹ کی چیز جو پانی میں چلتی ہے، تختے سے بنی ہوئی چیز جو پانی میں چلتی ہے اسے کشتی کہتے ہیں. جیسے سیلاب میں کشتیاں بہت چلتی ہیں. تو یہ کچھ الفاظ تھے، 4 حرفی الفاظ، ان کے معانی اور ساتھ ہی ان کا استعمال آپ کے سامنے رکھا گیا. امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس کو تحریری طور پر لکھ کر اور بول چال پڑھ کر اور ساتھ ہی ساتھ ان کو استعمال کر کے
کوشش کریں گے اور یوں اردو زبان میں آپ کو مکمل طور پر مہارت حاصل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔